السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے میرے یوٹیوب کے چینل اسلامک انسپائریشن چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تمام اسلامی اپڈیٹ سے آگاہ ہو سکیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیا کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سلام میں پہل کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ دوسروں کو اسلام کی طرف دعوت دینا دین کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ ہر گروہ کا اپنا ایک مخصوص سلام ہے جو انہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتا ہے۔ مسلمانوں میں سلام کرنے کا طریقہ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ مسلمانوں کے درمیان سلام کا طریقہ السلام علیکم ہونا چاہیے، اور یہ سلام صرف مسلمانوں کے درمیان استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ دوسری قوموں کے لیے۔ سلام کے معنی ہے بے عزت اور برائی سے حفاظت کرنا۔ السلام علیکم اللہ کا اسم ہے، اس لیے سلام کا معنی ہے جو مسلمانوں میں ضروری ہے، اس کے نام کی برکت تم پر نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مقدس ترین سلامتی کا حکم دیا ہے کہ اہل اسلام کے درمیان سلام کو السلام علیکم کہا جائے، جو کہ دوسری قوموں کے ان تمام سلاموں سے بہتر ہے جن میں ناممکن خیالات یا جھوٹ وغیرہ شامل ہے، جیسا کہ ان کی سلاموں کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے آپ 1000 سال تک زندہ رہیں، یا وہ اعمال جو درست نہیں ہے، اور جیسے سلام میں سجدہ کرنا۔ پس سلام ان سب سے افضل ہے کیونکہ اس میں سلامتی کا مفہوم ہے۔ سلام یا امن کا اسلامی سلام اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث کے ذریعے اس کی اہمیت پر زور دیا ہے اور اس کے فوائد اور انعامات پر روشنی ڈالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ سلام سے مراد لوگوں کے درمیان سلام ہے جو ان کے دلوں میں محبت اور دوستی کے بیچ ہوتا ہے، جیسا کہ کھانا دینا ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کسی کے دل میں کوئی کمزوری ہو جو کہ اسے سلام کرنے سے دور ہو جائے، یا کوئی دشمنی ہو جو سلام کرنے سے دوستی میں بدل جائے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو سلام کریں، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو اس کی ابتدا کرے، کیونکہ اس سے ان کے درمیان محبت اور دوستی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سب سے زیادہ سلام پھیلاتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جسے اگر تم کرو گے تو تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام پھیلاؤ۔ ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کے درمیان جنہیں ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے انہیں سلام کریں، کیونکہ یہ نیکی کا پہلا درجہ ہے اور اخوت کا پہلا معیار ہے، اور یہ محبت پیدا کرنے کی کنجی ہے۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، یعنی 3 دن تک اس سے ناراض رہے۔ اگر وہ ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے منہ موڑتے ہیں، اور ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے، یعنی سلام میں پہل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام نماز کی کنجی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے، اور سلام جہنم کے آگ سے ڈال بھی ہے۔ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے اپنے مسلمان بھائی پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 سلام پھیلانا، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، اس کے جنازے پر شرکت کرنا، اس کی دعوت قبول کرنا، اور جب اسے چھینک آئے تو اس کے لیے رحمت کی دعا کرنا، یعنی یرحمک اللہ کہنا۔ جب کوئی مسلمان آپ کو سلام کرے یعنی سلامتی دے تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی سلامتی دینا ہوگی، تاکہ وہ شک میں نہ پڑے یا خیال نہ کرے کہ جس کو اس نے سلام کیا وہ اس سے خیانت کر رہا ہے یا اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا اگر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو نظر انداز کر رہے ہیں یا ترک کر رہے ہیں تو یہ اس وقت ختم ہو جائے گا جب ان میں سے کوئی ایک سلام میں پہل کرے گا۔ صحیح بخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ اس وقت کچھ اور لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے آپ کو السلام علیکم کہا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ ایک اور آدمی وہاں سے گزرا اور اس نے السلام علیکم
علیکم ورحمतुल्लाह कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए 20 नेकियां होंगी। इसके बाद एक और आदमी वहाँ से गुजरा और इसने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए 30 नेकियां हैं। हदीस की रोशनी में इस्लाम की अहमियत और फ़वाइद को समझकर मुसलमान इस सादा मगर ताकतवर एहसान और शाइस्तगी के अमल के लिए गहरी तारीफ पैदा कर सकते हैं। सलाम फैलाने से मुसलमानों की एक दूसरे से मोहब्बत मजीद मजबूत होती है और वो अपनी मखसूस अलामतों का मुजाहिरा करते हैं और आपस में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फैलाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा सलाम करने में पहल करें ताकि हम क़यामत के दिन जहन्नुम की आग से बच सकें और अल्लाह ताला से इस दुनिया में खूब नेकियां हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज।